تو ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دس ٹاپک ان دس کلاس. یہ ٹاپک ہے حلال اور حرام کا. اب انفارچونیٹلی آج کے مٹیریلسٹک دور میں, آج کے ایسے دور میں جب کوئی بھی اس طرف دھیان نہیں دیتا حلال کیا ہے حرام کیا ہے, بڑے کم لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھیں, اللہ انہیں انکریز کریں ایسے لوگوں کو. تو حلال کا خیال کتنے لوگ رکھتے ہیں؟ یہ جو ریلیشن شپس آج کل کانسیپٹ ہے نا ریلیشن شپس کا, میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں؟ پیار, محبت, عشق, دل لگنا, دل لگی جسے کہتے ہیں, اور کسی کو پسند کر لینا. اور بالی ووڈ کے سانگ جیسا کہ اس کانسیپٹ کو عشق کا نام دیتے ہیں, محبت کا نام دیتے ہیں, اور عشق کی ایک خاص امیج ہم تک پریزنٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یوتھ میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ابن القیم نے تو اس کو ایک ڈیزیز کہا ہے. یہ اٹ از ون آف دا ڈیزیزز آف دی ہارٹس obviously بیکاز اٹ میکس یو ویری انایزی. اور جب لو ہو گیا ہے کسی سے, ظاہر ہے کہ دل لگا لیا ہے کسی سے, کوئی پسند آ گیا, تو پھر اس کا کیا ہے حکم اسلام کے حوالے سے, اور کس طرح سے سٹیپس لینے چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. اینڈ وی ول آلسو ڈسکس سم ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز جو لوگ اس ڈیزیز کا شکار ہو جاتے ہیں. یہاں پہ میں ڈیزیز بیسیکلی عشق کی اس کنڈیشن کو کہہ رہا ہوں جس میں انسان بالکل کھو جاتا ہے. اس سے پہلے کہ میں ڈیفینیشن آف لو کی طرف آؤں, میں آپ لوگوں سے ٹائپ آف لو ڈسکس کروں, ٹائپس آف لو, میں آپ سے اسلامک کانسیپٹ ڈسکس کروں اور اس کے کچھ کیورز آپ کو بتاؤں. میں آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں اس وقت جو سوسائٹی میں واٹس گوئنگ آن ان دا سوسائٹی. یقین کیجئے کہ میں نے بہت سی سٹوریاں سنی یوتھ کی. یوتھ آتے ہیں, یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں, کوئی پسند آ گیا ہے اور اب وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں. کچھ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ دو لوگ آپس میں بات چیت شروع کرتے ہیں, ان کی پسند ڈیولپ ہوتی ہے, پسند بڑھتے بڑھتے فیلنگس تک جاتی ہے, اینڈ دین دے ڈیسائیڈ کہ وی آر گونا لیو ٹوگیدر فار دا ریسٹ آف آور لائفز. لیکن کیا ہوتا ہے کہ فیملی والے نہیں مانتے. بہت سے کیسز میں یہ ہوتا ہے, یا لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے یا لڑکے کے گھر والے نہیں مانتے. ان کے الگ پلانز ہوتے ہیں, ظاہر ہے لڑکا اور لڑکی کے لیے, ان کے ذہن میں ایک الگ کرائیٹیریا ہوتا ہے. تو یہ چیز یوتھ کے لیے ایک بہت ڈپریشن کی بات بنتی ہے کہ یار یہ کیا, میری زندگی ہے, میں چاہتا ہوں اگلے سے شادی کرنا یا ان سے شادی کرنا, خاتون سے شادی کرنا یا ایک خاص مرد سے شادی کرنا, تو مجھے کیوں نہیں اجازت دی جا رہی. تو فیملی کے ساتھ کلیش آتا ہے. یہ بھی دیکھا گیا کہ فیملی والے اینڈ میں نہیں مانتے, اور جب فیملی والے اینڈ میں نہیں مانتے کچھ لوگ سٹینڈ لے لیتے ہیں, کچھ لوگ سٹینڈ نہیں لے پاتے, دین دے گیٹ ہارٹ بروکن. لوگ نے اپنے کیریئرز خراب کر دیے اس چیز کے پیچھے کہ ایک بندے کے پیچھے لگ کے یا ایک بندی کے پیچھے لگ کے انسان اپنے سارے ڈیسیجنز چینج کر لیتا ہے. اور یہ جو سٹیٹ ہے نا, اس کو ابن قیم نے کیا کہا ہے, ویل کم ٹو اٹ لیٹر, کہ یہ کون سا لو کی ٹائپ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک بندے کے پیچھے لگ کے اپنا سب کچھ چینج کر لو, اپنا حلیہ بھی چینج کر لو, اپنے ڈیسیجنز بھی چینج کر لو, اپنی ویلیوز بھی چینج کر لو, اپنا مائنڈ سیٹ بھی چینج کر لو. کتنے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کسی کو خوش کرنے کے لیے, مثال کے طور پہ کوئی لڑکی پسند آ گئی یونیورسٹی میں, یا کوئی لڑکا پسند آ گیا, اب ان کو خوش کرنے کے لیے, امپریس کرنے کے لیے, ٹو گیٹ نیئر ٹو ہر اور ہم, ایسی حرکتیں, آؤٹ آف دا وے جا کے ایسی کوششیں ان کو پلیز کرنے کے لیے, ان کو امپریس کرنے کے لیے. اور کبھی رزلٹ پازیٹیو آ جاتا ہے, پازیٹیو ان دا سینس کہ دے گیٹ وٹ دے وانٹ, دے آر ایبل ٹو امپریس دا پرسن, دے آر ایبل ٹو they are able to attract the person towards themselves. اور سب سے پازیٹیو رزلٹ تو یہ ہے کہ شادی ہو جائے, نکاح ہو جائے, سیدھی سی بات ہے. ایز ابن قیم said that falling in love is a disease and the only cure is getting married to that person. لیکن یہ اس لو کی بات ہو رہی ہے جو سنسیئر لو ہے, یعنی کوئی ہو پسند آ گیا آپ کو, اب آپ کے دل میں اس کے لیے کچھ فیلنگز آ گئی ہیں, تو اس ڈیزیز کی بات ہو رہی ہے. یہ بھی ایک ڈیزیز ہے. بہرحال کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے لیے ہم سب کچھ اپنا سیکریفائس کر دیتے ہیں, اس کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی چیز لا کر دیتے ہیں, کوئی کام ہے وہ کام بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں اسے خوش کرنے کے لیے, اور ایٹ دا اینڈ اگر ملے کچھ نہ, ایٹ دا اینڈ جو ہے کوئی بریک اپ ہو جائے. اور پھر یہ چیز انسان کو اتنا دور لے جاتی ہے کہ اٹ آل اسٹارٹس ود اے کنورسیشن کے بعد راتوں کو کنورسیشنس. اب میں بات کر رہا ہوں ذرا غلط سائڈ کی, دوسری سائڈ کی,
جس میں میجورٹی انوالوڈ ہے. بٹ ناؤ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ واٹس ہیپننگ ایکچولی ان سوسائٹی, کہ یہ بات ایکچولی کہاں تک جاتی ہے. اور آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں کنورسیشن شروع کرتے ہیں, راتوں کو باتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے لمٹس کو جو ہے وہ کراس کیا جاتا ہے, ڈیزائرز ڈیولپ ہوتی ہیں, تصویریں ایکسچینج ہوتی ہیں, ویڈیوز ہوتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, فزیکلی بھی ملا جاتا ہے. بیفور میرج یو بوتھ آر ایکٹنگ ایز اف یو آر ہسبینڈ اینڈ وائف, اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر کے, کہ جیسے ابھی سے ہم ہسبینڈ اور وائف ہیں. اور ایک فولس پیراڈائز میں رہا جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں شادی تو الٹیمیٹلی ہو ہی جائے گی, تو چلو واٹ ایف کہ ہم وی ہینگ آؤٹ بیفور میرج اینڈ تھنگز لائک دیٹ. تو میں نے اتنا سفر ہوتے دیکھا ہے لوگوں کو, یقین کریں یہ وہ انسان کہہ رہا ہے جس نے ہارٹ بریکس کی کاؤنسلنگ کی ہے, جس نے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس سے بہت کلوزلی انٹریکٹ کیا ہے, اور آئی ہیو سین لٹرلی پیپل ڈسٹرائنگ دیئر کیریئرس. اچھے خاصے اسٹوڈنٹ اس چیز میں پڑھ کے سیمسٹر خراب ہو گیا, اسٹڈیز خراب ہو گئی ان کی, فوکس ان کا ڈسٹروائے ہو گیا. اچھی خاصی پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کر رہے تھے, پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز سے ہٹ گئے کہ دے آر اسٹک ٹو آل دا ٹائم دے آر اسٹک ٹو دیئر اسمارٹ فونس, ہر وقت اسمارٹ فون میں گھسے ہوئے. اٹ از لائک کہ اسمارٹ فون ان کی زنجیر ہے, ہر وقت اس انسان کے ساتھ اٹیچڈ. یعنی پہلے سے ہی ساری باتیں کر لینا, پہلے سے ہی جو ہے وہ ساری حدود کراس کر لینا, اور اس کے بعد جب شادی کرنا تو شادی کا اسپارک ود ان منتھس ختم ہوتا ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو, یہ میں بائے آپ کو ایکسپیرینس آف کاؤنسلنگس بتا رہا ہوں, کیونکہ سب کچھ تو جو ہے وہ پہلے باتیں آپ نے کی ہوتی ہیں, اب نئے ٹاپکس آپ کہاں سے لائیں گے. امیجن کہ آپ کسی سے انسان سے شادی کرتے ہیں اپنے آپ کو پاک صاف رکھ کے, اور آپ اس سے جب بات چیت کرتے ہیں تو پہلی بار بات چیت کرتے ہیں شادی ہونے سے پہلے, تو امیجن کتنے ٹاپکس ہوں گے اور کتنی باتیں ہوں گی اور کتنے ڈائمینشنز ہوں گے اس ریلیشن شپ کے. لیکن وہ ریلیشن شپ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے, کتنے سالوں سے پتہ نہیں چلا آ رہا ہے, تو وہاں پہ یہ چیزوں کو پھر بہت دونوں پارٹنرز کو اسٹرگل کرنا پڑے گا اس اسپارک کو لانے میں, اس پیشن کو لانے میں, اور اس برکت کو لانے میں. سیدھی سی بات ہے. اور میں نے کیریئرز ڈسٹرائے ہوتے دیکھے ہیں, میں نے لوگوں کو لٹرلی دیوداس بنتے دیکھا ہے. جیسے وہ ایک انڈیا نے مووی بنائی, لوگ دیوداس بن جاتے ہیں, غم میں چلے جاتے ہیں, لوگ جو ہے وہ غم زدہ گانے سننے لگ جاتے ہیں, اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو توجہ نہیں دیتے, جیسے کہ دے آر ہارٹ بروکن, ماں باپ کو توجہ نہیں دیں گے, بہن بھائیوں کی کوئی خبر نہیں ہوگی کہ میری کوئی رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے. اور انفارچونیٹلی زیادہ تر لوگ جو ان چیزوں میں انوالوڈ ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں جا کے ہوتے ہیں, اینڈ دے ڈونٹ ایون ریئلائز. بھائی آپ مڈل کلاس فیملی سے ہو, آپ یونیورسٹی میں پڑھنے گئی ہو کہ آپ وہاں پر جو ہے وہ جو ہے اپنا بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ ڈھونڈنے گئے ہو. سیدھی سی بات ہے, آپ پہ ذمہ داریاں ہیں, آپ مڈل کلاس فیملی سے ہیں, آپ نے پیسے کمانے ہیں, آپ نے ایک فیملی کو ٹیک کیئر کرنا ہے, آپ نے کیریئر بنانا ہے, آپ وہاں پر کیا کرنے گئے ہو. لیکن یہ باتیں ٹیچرز جب سمجھاتے ہیں تو ظاہر ہے ٹیچرز کو بیکورڈ سمجھا جاتا ہے, ٹیچرز کا مذاق اڑایا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں انہیں کیا پتہ, انہوں نے بھی جوانی میں یہی کیا تو اب ہمیں روک رہے ہیں. اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو سپوز کر لیں کسی نے جوانی میں یہ کیا, اب وہ آپ کو اپنی غلطی سے سمجھا رہا ہے تو پھر اس کی بات سمجھنی چاہیے. بٹ یہ فتنہ اتنا زیادہ رونما ہو چکا ہے اسپیشلی یونیورسٹیز میں. اٹ آل اسٹارٹس ود ہیونگ اے ریلیشن شپ اینڈ دین اٹ اینڈز اپ ان sometimes they end up marrying each other. میں یہ انکار نہیں کر رہا شادی نہیں ہوتی, but most of the time it ends up in breakups, it ends up in disastrous consequences such, اور confusion کی state آتی ہے کہ اب میں کروں کیا, اتنے سال ہو گئے اس انسان کے ساتھ اور پھر چھوڑا نہیں جاتا, لیٹ گو نہیں کیا جاتا. یہ سب کچھ معاشرے میں چل رہا ہے اور یہ ہم نارملائز کر رہے ہیں اور ہم اس کے خلاف بات ہی نہیں کر رہے ہیں, اور نہ ہماری یوتھ انڈرسٹینڈ کر رہی ہے کہ ہم کس گڑھے میں گر رہے ہیں, ہم کس پٹ میں جا رہے ہیں, اور ہم اپنی کتنی چیزیں جو ہیں وہ لوز کر رہے ہیں آن دا وے. ہم اپنی فزیکل ہیلتھ بھی لوز کر رہے ہیں, ہم اپنا ایموشنل جو ہماری ایموشنل ہیلتھ ہے, مینٹل ہیلتھ ہے, اس کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں. شادیاں جب ہماری ہوتی ہیں تو ہمارا ستیہ ناش ہو چکا ہوتا ہے. ہم ایک سائیکلوجیکل بیگیج اٹھا کے لا رہے ہوتے ہیں جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں, اور وہ سائیکلوجیکل بیگیج کس چیز کا ہوتا ہے, پاسٹ ریلیشن شپس کا. کیا سپارک ہوگا ایسی شادی میں؟ جو بندہ ایک سائیکلوجیکل بیگیج کے ساتھ شادی کر رہا ہے اس کی شادی میں کیا سپارک ہوگا؟ وہ تو پھر اپنے بیگیج کو ہی جو ہے وہ اٹھا کے پھرے گا نا, اور اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا.
تو بات اصل میں وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا, انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے حرام کی طرف جا کے, غلط چیزوں کی طرف انوالو ہو گئے. سو ویئر آر وی گوئنگ, ویئر آر وی ہیڈنگ؟ یہ کیا ہم نے ٹرینڈ بنا دیا ریلیشن شپس کا, وہ بھی حرام ریلیشن شپس کا. اور یہ کیا ٹرینڈ ہے کہ بس آپ کے ساتھ ایک لڑکی ہونی چاہیے, آپ کے ساتھ ایک لڑکا ہونا چاہیے یونیورسٹی میں. سو ورس کہ کیا بنے گا آنے والی جنریشنز کا اگر وہ اسی چیز میں اپنے آپ کو ویسٹ کر دیں گے. حلال و حرام پہ ایک زبردست حدیث سناتا ہوں. النعمان ابن بشیر رپورٹڈ, دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, اپنے درمیان اور حرام کے درمیان حلال کا بیریئر لگا لو. اب ہماری سوسائٹی میں حلال کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ولاگز میں اڑایا جاتا ہے. یہ ہمارے جو آج کل کے ولاگرز ہیں یوٹیوب پر جو بیٹھے پیسے کما رہے ہیں, یوتھ کو بیوقوف بنا رہے ہیں, وہ حلال کا ورڈ انہوں نے ایک مذاق بنا لیا. حلال کا ورڈ ایک جوک بن چکا ہے ان کے لیے, جبکہ حلال سے خوبصورت چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اور حرام کے درمیان ایک حلال کا بیریئر بناؤ. جو حلال کا بیریئر بنا لے گا, حلال کو فالو کرے گا, وہ اپنے آنر کو بھی بچا لے گا, اپنے دین کو بھی بچا لے گا. جو حلال کو فالو نہیں کرے گا اس کا آنر بھی جائے گا, اس کا دین بھی جائے گا. کیا فائدہ ہے ایسے عشق اور محبت کا کہ آپ کا دین ہی گیا, آپ کی نمازیں بھی گئیں, نہ آپ کو کوئی نمازوں کی خبر ہے, نہ آپ کو جو ہے وہ گھر والوں کی کوئی خبر ہے کہ بھائی میری بہن کیا کر رہی ہے, میرا بھائی کیا کر رہا ہے, میرے ماں باپ کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, نہ آپ کو جو ہے وہ اپنے فیوچر کی کوئی خبر ہے, نہ آپ کو اپنے آنر کی کوئی خبر ہے. انسان اتنا گر جاتا ہے اس چیز کے چکر میں کہ انسان اپنے آنر سے ہی جاتا ہے. ایسا شیفرڈ جو بکریوں کو چرانے والا ہے, جو بالکل ایک حد کے قریب جا رہا ہے, وہ حد میں گر سکتا ہے. تو جب آپ حرام کے قریب ہوں گے تو حرام میں فال ہونے کے بہت چانسز ہوں گے. جب آپ کسی سے بات شروع کرتے ہیں نان محرم سے, دیر آر سو مینی چانسز دیٹ فیلنگز ول ڈیولپ. آپ میں نہیں تو اگلے میں ڈیولپ ہوں گی. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ گناہ آپ کو جاتا ہے. جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑے خوبصورت بن کے نکلتے ہیں اور ہم سے کوئی اٹریکٹ نہیں ہوتا, اور ہم کسی سے بات کریں یہ اس کا مسئلہ ہے, ہم سے اٹریکٹ نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کل کو کہ آپ اس محفل میں گئے ہی کیوں. نان محرم آپ سے اٹریکٹ ہو سکتا ہے, سیدھی سی بات ہے بھائی. تو اپنی حفاظت کریں. ہاں, کام کے لیے ایک الگ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی میٹنگ ہے, ایونٹس ایسے ہوتے ہیں, اپرچونٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں ریلیشن بنانے کی. بسنت فیسٹیول ہو رہا ہے جی, فن فیئر ہو رہا ہے, وہاں پہ سانگز ڈیڈیکیٹ ہو رہے ہیں. کرائے نا ان کی بہن کو کوئی سانگ ڈیڈیکیٹ کرائے, پھر میں دیکھتا ہوں ان کو کیسے لگتا ہے. تو یہ حیا, یہ غیرت تو ختم ہو گئی نا, ویسے ہی ختم ہو گئی ہے. یہ بات میری آپ کو بڑی سخت لگے گی, لیکن یہ بات سنت سے ثابت ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہی کہا تھا نا کہ بھئی اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تمہیں کیسے لگے گا. تو اس لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم حرام کے قریب جاؤ گے, دیر آر مینی چانسز یو ول فال انٹو حرام. تو اس لیے وہ فٹ سٹیپس ہی لینا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرنا, اللہ کو پس پردہ رکھ کے نمازیں چھوڑ کے بیٹھے رہنا, چیٹس کرنا, رپلائز کرنا, اور جب فجر کی اذان ہو تو بس نیند آ جائے اور نماز بھی نہیں پڑھنی, تو اللہ کے رائٹس کتنے زیادہ اگنور ہو رہے ہیں اس چیز میں. یہی مسئلہ ہے اس کا کہ یہ چیز آپ کو اللہ سے بہت دور کر دیتی ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ اسٹیٹس آف لو ان اسلام. لو کا پہلا مقصد ہے کہ آپ سکون میں آ جائیں, ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں, اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب نکاح ہوتا ہے. نمبر 2, اللہ نے مودہ اور رحمہ آپ کے دل میں بھر دی. مودہ سے مراد ہے انکنڈیشنل لو. ایسا نہیں ہے کہ جب تک وہ خوبصورت ہیں تب تک ان سے لو ہے, محبت ہے, اور جیسے ہی وہ تھوڑا سا آپ کے سٹینڈرڈ سے ہٹیں یا ہٹے تو بس جی لو ختم. اگر آپ اگلے کے ساتھ سنسیئر ہیں تو آپ اس کو ڈیمیج نہیں کریں گے, نہ آپ اس کو ایموشنل ڈیمیج کریں گے, نہ آپ کو اس کو فزیکل ڈیمیج کریں گے. سو موونگ آن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیر از نتھنگ بیٹر فار ٹو پیپل ان لو دین میرج. تو یس, اسلام اس بات کی قدر کرتا ہے, انسانی جذبات کی قدر کرتا ہے کہ آپ کو کوئی پسند آ گیا ہے, لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اسے حلال طریقے سے فالو کرو, اگلے پہ بھی رحم کرو, اپنے آپ پہ بھی رحم کرو, نکاح کی طرف جاؤ. لیکن آپ کر رہے ہیں, اور پھر جب آپ اس طرف چلے جاتے ہیں تب انسان کہتا ہے یہ تو غیر اختیاری تھا, میرے تو اختیار میں ہی نہیں تھا. سب اختیاری ہے, آپ کا دیکھنا, آپ کا سوچنا, آپ کا ایکسپوز کرنا اپنے آپ کو ان سرکمسٹانسز سے جن کی وجہ سے آپ اس چیز میں پڑ جاتے ہیں. ایک بار پھنس گئے
تو پھر جو چیز آپ پہ آئے گی اس میں پھر اس کے اوپر کنٹرول آپ کے لیے بہت مشکل ہے. پھر آپ یہ کہیں گے کہ لو جی اب تو یہ میرے اختیار میں ہی نہیں ہے. تو اس لیے پلیز ٹیک کیئر آف یور گیز, اسٹارٹنگ فرام گیز, لوور یور گیز. نمبر 2, کوئی ویسے پسند آ جاتا ہے, اس کے بارے میں زیادہ سوچیں نا, اس کی باتوں پہ زیادہ نہ سوچیں. اگر وہ آپ کے لیے فتنہ, اس کو دیکھنا چھوڑ دیں, سیدھی سی بات ہے. اس کے ساتھ انٹریکشن چھوڑ دیں, اس کی محفل میں جانا چھوڑ دیں. اگر کوئی بہت ہی بڑی مجبوری ہے کہ اس نے آپ کے سامنے آنا ہی آنا, پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے دل سے وہ چیز نکال دے اگر یہ چیز میرے لیے نقصان دے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. لیکن اگر یہ چیز فائدہ مند ہے تو اے اللہ مجھے جلد یہ چیز میرے نصیب میں لکھ دے.